الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ وہ قرآن مجید کے جو تفسیر ہے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اور آیت نمبر 30 کی اس کی تفسیر، جس کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، قالوا کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو نائب بنائے گا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے سب سے پہلے وَإِذْ کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ طالبات کے لیے رب کائنات یہ میں تفسیر دے رہی ہوں کہ جو طالبات لے رہے ہیں اس کا کہ اس عربی زبان میں اس بمانا جب ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ زمانہ ماضی پہ جو نا اس کا جو اطلاق ہوتا ہے کہ ماضی کے لیے اگر کوئی جملہ بولنا ہو، گزرے ہوئے زمانے کے لیے کوئی جملہ بولنا ہو تو اس کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اذا کا جو لفظ ہے وہ زمانہ مستقبل پر استعمال ہوتا ہے کہ آنے والے وقت پہ، اور اس کا جو اطلاق اس کے اوپر ہے۔ تو یہاں اس بمانا اذکر کا، اس کے اندر بمانا اذکر مخذوف ہے، اذکر مخذوف ہے، چھپا ہوا ہے ترکیب کے اندر، جیسے ہم ترکیب کرتے ہیں نا، تو یہ اذکر اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے مفہوم کے اندر۔ عربی ادب میں اس کا استعمال کا صحیح محل یہ ہے کہ جب مخاطب کی کوئی ایسی بات یا واقعہ یاد دلانا مقصود ہو کہ جو پہلے اس کا مشاہدہ سے گزر چکا ہو، یعنی کہ اس کو اس کا علم ہو، تو اس کا علم ہو تو تب یہ کلام اس کا لایا جاتا ہے اس کا۔ اور اردو ادب کا اسلوب بھی یہی ہے کہ کوئی بات یاد ہو تو تب یاد کرائی جاتی ہے کہ جب مخاطب پہلے سے اس کا جو نا علم رکھتا ہو، اور اسی طرح تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا، جیسے قرآن مجید میں اب ہم قرآن مجید سے اس کے اندر جو اذکر مخذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب کچھ جگہ پر اللہ پاک نے مخذوف ذکر نہیں کیا، اللہ پاک نے اس کو ظاہر کر کے اس کا ذکر کر دیا، جیسے قرآن مجید میں قرآن سے قرآن کی تفسیر ہم لیتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ تو یہاں پر اس کا بیان جو نا اذکر کے اندر ہے، اذکر کے اندر اس کا بیان ہے، اذکر کے اندر اس کا بیان ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنا ذکر فرما دیا اور تفصیلات بیان کر دی کہ یاد کرو وہ وقت، کیسے یاد کرو کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نقشہ کر دیا گیا ہے، یاد کروا دیا گیا کہ حضور جانتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم کے مطابق آپ جانتے ہیں، اللہ نے جو آپ کو علم دیا اس کے مطابق آپ جانتے۔ کیسے علم دیا؟ کہ جیسے اللہ پاک یہ الفاظ دے کے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ محبوب اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے میرے محبوب، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ یعنی کہ جیسے کوئی نقشہ وہ والا دکھا دیا گیا ہو۔ وہ نقشہ کیسے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جب واپس آئے تو مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا۔ اب کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہ حضور سچ فرما رہے، تو انہوں نے جنہوں نے ادھر کے سفر کیے ہوئے تھے، بیت المقدس کے سفر کیے ہوئے تھے، مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہوا تھا، انہوں نے اس طرح کا سوال پوچھا۔ جو مسجد اقصیٰ میں سے سیر کر کے آیا تھا، انہوں نے اس طرح کے سوال پوچھے کہ کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے ہیں، اور کیا کیا نشانی ہے اس کی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ نقشہ سامنے کر دیا
وہ نقشہ سامنے کر دیا۔ اسی طرح رب کائنات جب اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وذکر از قال ربک کا، جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو رب کائنات ایسے لگتا ہے جیسے وہ نقشے کو اللہ پاک سامنے کر دیتے اور کہتے ہیں محبوب یاد کیجیے، آپ یاد کیجیے۔ یہ ہے محبت والی تفسیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ میں تفسیر اس کی کر رہی ہوں۔ کب یاد کیجیے؟ جب عالم ارواح میں یہ سلسلہ پیش آیا تھا، عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے عہد الست لیا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، عہد الست اس کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ نبوت کا ذکر بھی موجود ہے کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ متا وجبت لکن نبوہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی نبوت کب سے، آپ نبوت سے بہرہ ہوئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نا جسم میں ابھی روح نہیں پڑی تھی، بدن کے اندر روح نہیں پڑی تھی، ابھی نہیں تھی آئی، ان کی تخلیق نہیں تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور کی تخلیق کی، اور آپ کی نبوت اس وقت بھی جو نا کہ آپ نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور آپ کی تخلیق اس وقت کی، اور اس وقت اس تخلیق کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ربو کا، آپ کا رب، آپ کا رب، اس کی تفسیر میں علامہ لوسی علیہ رحمہ فرماتے کہ ربو کا کی تفسیر کیا ہے کہ ربو مضاف اور کاف ضمیر مضاف لے ہے، اور مضاف لے کا مرجع جو نا علامہ لوسی علیہ رحمہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ میں تفسیر کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ، اور یہ تفسیر منہاج القرآن سے ہے کہ اس کا مضاف جو نا مضاف لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں میں کہنا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ فرشتوں کی اللہ پاک نے تخلیق کی، فرشتوں کی تخلیق کی، اللہ پاک نے فرشتوں کی تخلیق کیوں کی؟ ملائکہ کی اللہ پاک نے کیوں تخلیق کی؟ اس کے اندر ذرا دیکھیں کہ ملائکہ کو بنانے کا اللہ پاک کا مقصد کیا تھا۔ رب کا کہ آپ کے رب نے بنایا ہے ملائکہ کو، اس لیے بنایا کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ ملک سے ہیں، ملک سے ملائکہ ہیں۔ اللہ پاک نے ملک سے ملائکہ رکھے، الملائکۃ جو نا ان کی مؤنث ہے، فرشتوں کی، ملک، اور اس کا مادہ الک بھی ہے جس کے معنی ہے ارسل، یعنی کہ اس کا نا ملائکہ کا واحد ملک ہے، اور مادہ جو نا مؤنث جو نا ملائکہ ہے، اور جس کے معنی یہ الک مصدر سے جس کا معنی ارسل ہے کہ اس نے بھیجا ہے۔ اسی طرح الوکا کا معنی بھی میں بھی یہ آیا ہے کہ رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ فرشتے اللہ پاک نے پیدا کیے، رسالت کے پیغام کو رسالت تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ فرشتے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے۔ آگے تفسیر بیضاوی کے اندر یہ ایک لطیف نقطہ وہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو جسم ہے نا فرشتوں کے، یہ ان کے جسم جو ہیں یہ لطیف ہیں، نورانی ہیں، یعنی اپنی لطافت کے باعث یہ مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ عام انسان ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتے ان کو، کیونکہ انسانی عقل جو ہے نا، آنکھ جو نا اپنی صرف کثیف اور مادی اجسام کو ہی دیکھ سکتی ہے، غیر مادی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لیے یہ جو نا ان کے جسم مادی ہیں، اس کے جسم مادی ہیں، لیکن جن کو رب کائنات جو نا بصیرت دے دیں، وہ اس کو بھی، جن کے آگے سے حجابات اٹھ جائیں، اللہ پاک ان کو دکھا دیتے ہیں یہ معاملہ۔ تو یہ فرشتوں کا ذکر ہے اللہ پاک نے کیا کہ ان کو اللہ پاک نے کیوں بھیجا؟ ان کو اللہ پاک نے اپنا پیغام رسالت تک کہ اللہ کے رسول اور نبیوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ پھر
جو نا نبیوں تک اور اللہ تک یہ پیغام پہنچانے، نبیوں تک پہنچانے کے لیے، اور پھر ان کی اللہ پاک نے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ ہر کام کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ان سے کوئی جو کام لینا، اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر تخلیق آدم میں کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک نائب۔ تخلیق آدم، امام ابن سعد اور امام ابو یعلا اور امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کو جو نا گیلی مٹی سے، اور اس مٹی کو پھر اللہ پاک نے چھوڑ دیا، یعنی کہ 40 روز تک یہ گوندی رہی، اور 40 روز تک پھر گوندی رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 40 روز تک جب گوندی رہی، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر بارش برسائی۔ 39 روز اللہ پاک نے غم کی بارش برسائی، اور 1 روز رب کائنات نے اس کے اوپر جو خوشیوں کی بارش برسائی۔ اسی لیے جو انسان کی زندگی کے اندر غم زیادہ ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں کم ہیں، کیونکہ اس کی مٹی کے اندر، یہ خمیر کے اندر اللہ پاک نے غم رکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بودار گارے کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اس سے ایک پتلا بنایا، پھر اس کے اندر رب کائنات نے جب اس پتلے کو بنا لیا کھڑکتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی سے، اور اس کو بنایا، تو جو نا ابلیس تھا اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہنے لگا یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا، اس کو دیکھ کے پھر رب کائنات نے اس کے اندر، اس پتلے کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اور اس کا اثر جو ہے نا روح کا جو نا پھونکی، اور وہ روح کیا تھی؟ اللہ پاک تو روح سے ماورا ہیں، ان چیزوں سے ماورا ہے اللہ پاک، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے کیا ڈالا؟ اپنے اخلاق حسنہ اللہ پاک نے ڈالے، خلق ڈالے، اخلاق حسنہ ڈالے اللہ نے۔ اور سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتنوں میں یہ اخلاق حسنہ، یعنی کہ روح جو ظاہر ہوئی آنکھوں اور نتنوں میں، کہ آنکھوں نے دیکھا، پھر اس کا جو جائزہ لیا، پھر نتنوں کے اندر جب یہ روح آئی، اخلاق آئے، تو ان کو چھینک آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ چھینک آئی ہے، تو آدم علیہ السلام سے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم آپ الحمدللہ کہیے۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور رب کائنات نے آگے سے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور پھر فرمایا کہ آدم جائیے، اور یہ جا کے یہ اپنی ایک جماعت ہے اس کو یہ حکم دے دیجئے، اور حکم جا کے ان کو کیا دیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا، اور جا کے ان کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آگے جیسے ہی سلام کہا تو فرشتوں نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہا یہ آپ کی امت کا سلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اندر ہمیں الحمدللہ ملا، کہ وہ روح جو آنکھوں میں اور ناک میں، یعنی کہ سر کے اندر آئی تھی، پہلے سر کے اندر آئی تھی، فرمایا کہ الحمدللہ کہنے کا اتنا اجر ہے کہ دماغ کے اندر اگر کوئی فاسد مواد چلا جاتا ہے، کچھ ایسے فاسد مادہ چلا جاتا ہے، اور اللہ پاک اس دماغ کو صاف کرنے کے لیے چھینک لاتے ہیں، اور وہ چھینک آتی ہے تو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کے دماغ کو صاف کر دیا، یعنی کہ الحمدللہ اس کی اتنی بڑی حمد ہے۔ اور سننے والا جس کو چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا، وہ یرحمک اللہ کہے، یہ دعا دے دی۔ اور پھر دوسرا عمل کیا دے دیا کہ اب آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ دعا ہے، اور یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی ہے، یہ جنتیوں کی دعا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو اس ایک دوسرے کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، وعلم آدم الاسماء كلها، سب کے سب پھر آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، کہنے لگے کہ مولا آپ نائب بنانے والے وہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، نائب بنانے والا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ میں نائب سے کیا کام لینے والا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نائب سے بہت بڑا کام لینے والا ہوں، یہ فساد ہی نہیں کرے گا، یہ میرا نائب ہے، یہ بہت سارے کام کرے گا، علم و حکمت اس کے اندر منتقل کروں گا،
میں اپنے نائب کے اندر علم و حکمت جو نا وہ دوں گا، تاکہ اپنے نائب کے اندر ان کی علمی فضیلت کو اس کے اندر ظاہر کیا کہ میں اس نائب کو علم دوں گا، عمل دوں گا، اس کو تکوینی حکمتیں اپنی سمجھاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کے اندر کہ فرشتوں کی اس بات کا رد کیا کہ تم کہتے ہو یہ صرف خون ریزیاں کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، مگر خون ریزیاں بھی نہیں کرے گا، میں اس کو علم حکمت دوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یہ خوبصورت تفسیر اس کی جو نا فرما دی، میں اپنے بندے سے یہ کام لینے والا ہوں۔ اور اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اس آیت کے اندر تخلیق آدم کا ذکر ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جو نا محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔